مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت فاروق اعظم کون؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی اس لفظ کے معنی میں تردد پیش آیا تو انہوں نے برسر ممبر پر کھڑے ہو کر پکچرائز کر کے سمجھو ہر چیز کو، سمجھ میں آیا؟ ہاں، جس کو ہمارے قدیم زمانے میں بولتے تھے سورت مسئلہ۔ کیا بولتے تھے؟ سورت مسئلہ کا مطلب پکچر آف دا مسئلہ، پکچرائز کر کے سمجھ، جس کو آج کے زمانے میں 3D کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھپ چھپا کر نہیں، علم ایسے آئے گا، کھلم کھلا لوگوں کو علم ملتا ہے، وقت کے امیر المؤمنین ہے، رعب سے تھر تھر لوگ کانپتے ہیں، دشمن 1 مہینے کی مسافت سے ڈر جاتا ہے، لیکن ممبر پر کھڑے ہو کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امت سے خطاب فرمایا، لفظ تخوف کے آپ کیا معنی سمجھتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے مسلمانوں، مسجد نبوی کے حاضرین، لفظ تخوف کا معنی آپ لوگ اس آیت میں کیا سمجھتے ہیں؟ عام مجمع تھا، وہ خاموش رہا، مگر قبیلہ حذیل کے ایک شخص نے عرض کیا، حذیل ایک قبیلہ تھا، امیر المؤمنین یہ ہمارے قبیلے کا خاص لغت ہے۔ تم نے یہ تحقیق کرنا، لغت مؤنث ہے کہ مذکر ہے، کل مجھے بتانا، عالمیت سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ یہاں کا لکھا ہے کہ یہ ہمارے قبیلے کا تخوف جو ہے یہ خاص لغت ہے، ہمارے یہاں یہ لفظ تنقص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کائے کے معنی میں؟ گھٹنا، یعنی بتدریج آہستہ آہستہ گھٹانا۔ فاروق اعظم نے دوسرا سوال کیا، دیکھو علم ایسے آتا ہے۔ فاروق اعظم نے سوال کیا، کیا عرب اپنے اشعار میں یہ لفظ تنقص کے معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ اتھارٹی کون ہے لغت میں؟ ابھی میں نے بولا عرب کے شاعر کون؟ ہاں، کیا عرب کے شاعر تخوف کے معنی میں، تنقص کے معنی میں تخوف کو استعمال کرتے ہیں؟ اس نے عرض کیا، وہ آدمی نے، ہاں، اپنے قبیلے کے شاعر ابو کبیر حذیلی، کون؟ ابو کبیر حذیلی کا ایک شعر پیش کیا اس نے، اور اس میں یہ لفظ معنی میں تھا بتدریج گھٹانے کے۔ اس پر حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگو، تم اشعار جاہلیت کا علم حاصل کرو۔ اشعار جاہلیت کس کو بولیں گے؟ اسلام سے پہلے کے زمانے شرک اور کفر کو جاہلیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ تم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس زمانے کے جو شاعر تھے عرب، وہ ان کے اشعار کا علم حاصل کرو، کیونکہ اس میں تمہاری کتاب قرآن کی تفسیر اور تمہارے کلام کے معانی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ قرآن سمجھنے میں مدد ہوتی ہے کیسے؟ جاہلیت کے زمانے کے عربی اشعار سے، تو وہ علم بھی حاصل کرو۔ اسی لیے متنبی، اسی لیے مقامات حریری، اسی لیے اشعار کی کتابیں ہمارے مدرسے میں درس نظامی میں شامل ہیں۔ بات سمجھے گے نہیں؟ اب آگے چلیے۔ قرآن فہمی کے لیے معمولی عربی داں ہونا کافی نہیں ہے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بہت گہرا علم کاہے کا چاہیے؟ عربی زبان کا۔ سرسری نہیں چلے گا، ھذا ذالک حمار اور جمل، سمجھ میں آیا؟ گہرا علم چاہیے، گہرا علم۔ وہ اشعار سے آئے گا، وہ نثر سے آئے گا۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ معمولی طور پر عربی زبان بولنے لکھنے کی قابلیت قرآن فہمی کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس میں اتنی مہارت اور واقفیت ضروری ہے جس سے قدیم عرب جاہلیت کے کلام کو پورا سمجھا جا سکے۔ قدیم عربی کلام کو پورا سمجھا جا سکے، کیونکہ قرآن کریم اسی زبان اور انہی کے محاورات میں نازل ہوا ہے۔ اس درجے کا ادب عربی سیکھنا مسلمانوں پر لازمی ہے۔ گہرا علم عربی ادب سیکھنا کیا ہے؟ ہم تو سرسری میں ہیں، ہر چیز کی اردو شرح، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
آگے سنو، عربی ادب سیکھنے کے لیے شعراء جاہلیت کا کلام پڑھنا جائز ہے اگرچہ وہ خرافات پر مشتمل ہو۔ بات سمجھے؟ اب عربی ادب پڑھ رہے ہیں، اس میں شاعری آ رہی ہے شراب کی، اس میں تعریف آ رہی ہے، شباب کا ذکر آ رہا ہے، حمامت جرع حومت الجند الاسجعی فإنکی بمرء من سعاد و مسمعی، اے کبوتری گا، کیوں؟ اس لیے کہ تو کس کی نظر میں ہے؟ سعاد جو میری معشوقہ ہے اس کی نظر میں ہے، تو اس کی نظر تجھ پر پڑ رہی ہے، اگرچہ وہ مجھ سے پردے میں ہے لیکن میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور وہ تجھے دیکھ رہی ہے، تو گا تو مجھے مزہ آئے گا۔ حمامت جرع حومت الجند الاسجعی فإنکی بمرء من سعاد و مسمعی، وہ سن بھی رہی ہے تجھے اور دیکھ بھی رہی، یہ ہے پرانی شاعری۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، او ہنسنے والے، مذاق اڑانے والے دینداروں کا، اڑا لے فسوف تری، عن قریب تجھے نظر آ جائے گا۔ ابھی دھول ہے، جہاد کی کیا ہے؟ دھول اڑ رہی ہے، تو کون گدھے پر ہے کون گھوڑے پر ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور تو ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ جیسے ہی یہ غبار چھٹ جائے گی، جیسے ہی یہ غبار چھٹ جائے گی، ابھی تو بہت ہماری اڑا رہا ہے لیکن تجھے غبار چھٹتے ہی پتہ چل جائے گا کون گھوڑے پر سوار تھا کون گدھے پر سوار تھا۔ فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، تو گھوڑے پہ بیٹھا ہے یا گدھے پہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ پرانی شاعری ہے جس میں شباب بھی ہے، شراب بھی ہے، اب پڑھنا پڑ رہا ہے، دین کے مزاج کے خلاف ہے، شراب کی تعریف اور شباب کی تعریف، کہتے ہیں پھر بھی پڑھ لو، کیونکہ یہ پڑھتے پڑھتے ہی کچھ ایسا ادب تم میں آئے گا جو قرآن و حدیث کے حل کرنے اور سمجھنے میں تمہارے کام آئے گا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں اس سے معلوم ہوا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے زمانہ جاہلیت کی عربی داں کی عربی زبان اور اس کا لغت اور محاورات سمجھنے کے لیے شعراء جاہلیت کا کلام پڑھنا پڑھانا جائز ہے، اگرچہ یہ ظاہر ہے کہ شعراء جاہلیت کا کلام جائز جاہلانہ رسموں اور خلاف اسلام جاہلانہ افعال و اعمال پر مشتمل ہوگا۔ پھر بھی پڑھو، مگر قرآن فہمی سمجھنے کی ضرورت سے اس کا پڑھنا پڑھانا جائز قرار دیا گیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ